آپ کے لیے دن رات سوچتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور انہیں ایک نیا کام یہ کیا کہ آپ جیسے طبقے کے بچے اور بچیاں جن کی کوئی سفارش نہیں ہے ان کے لیے جو پرائم منسٹر یوتھ لون پروگرام ہے 5 لاکھ روپے تک شخصی ضمانت کے اوپر، کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ہنر ہے اور آپ اس میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ کی شخصی ضمانت، یہاں پہ کوئی کسی کی ضمانت نہیں لیتا، لیکن آپ کے کام کی عظمت کو دیکھتے ہوئے شخصی ضمانت پہ 5 لاکھ تک آپ بچے اور بچیوں کو آپ کے ملے گا۔ آپ اپنے کاروبار کو وسیع کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ آج آپ کے اندر وہ شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں، جب یہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو ان کے کاموں کو دیکھتے ہوئے چائنا نے کہا کہ یہ چائنا شہباز سپیڈ جو ہے یہ چائنا میں مشہور ہو گیا کہ جس سپیڈ سے یہ کام کرتے ہیں۔ اور کام کس کے لیے کرتے ہیں؟ میٹروز، اورنج لائن، ہاسپٹل، سکولز، آپ کے لیے، عوام کے لیے۔ اور آج ہمیں فخر ہے کہ جب یہ دوبارہ آج ہمیں فخر ہے کہ جب یہ دوبارہ وزیر اعظم بنے تو پاکستان، جس میں 7 سال سے جب میاں نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا اس سے لے کے 2024 تک کوئی فارن انویسٹمنٹ نہیں آئی تھی، آج دنیا شہباز شریف صاحب پر اعتماد اور اعتبار کرتے ہوئے انویسٹ کر رہی ہے۔ اور ابھی سعودی عرب سے یہ کل واپس پہنچے ہیں، ان کا آپ سے محبت کا ثبوت یہ ہے کہ کل اتنا بڑا دورہ کر کے جس میں غزہ کے اوپر جرأت مندانہ موقف دنیا کے پلیٹ فارم پہ لیا، اور وہاں پر ان کے کام کو دیکھتے ہوئے سعودیہ کی کیبنٹ نے وہاں پر کہا کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آف ایکشن ہیں۔ یہ پاکستان کا اعزاز ہے، یہ شہباز شریف صاحب پر دنیا کا اعتماد ہے۔ تو وہ شہباز شریف جو دن رات معیشت کی بحالی کے لیے، نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے، مزدوروں کو ان کا جائز مقام دینے کے لیے دن رات کوشاں رہتے ہیں، آج انہوں نے اپنے ذاتی گھر میں ذاتی تقریب میں آپ کو بلایا ہے۔ تو آپ کے اور شہباز شریف کے درمیان میں زیادہ حائل نہیں ہوں گا، آپ کے دلوں کے اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام محنت کش بھائیوں اور بہنوں اور ننھے منھے بچوں، خواتین و حضرات، سرکاری افسران، رانا مشہود صاحب اور انتہائی جفاکش محنت کش بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ تو میں آج کا آغاز کروں گا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے وہ سنائی نہیں دی جا سکتی اور پیغام ہے اس سے توانا اور طاقتور پیغام مزدور کا، بندہ مزدور کا نہیں دیا جا سکتا، مگر اس سے بھی بڑھ کر گو کہ یہ یوم مئی کی تحریک شکاگو سے چلی، مزدوروں کی تحریک جس نے عالمی رخ اختیار کر لیا، اور آج یوم مئی کے اوپر اس موقع پر پوری دنیا میں اس دن کو منایا جا رہا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے جو محنت اور امانت کے حوالے سے جو احکامات دیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم سب کے لیے سرمایہ حیات ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی عظمت بیان کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ
اس کے بعد دنیا کا کوئی مورخ، تاریخ دان، شاعر وہ قرآن حکیم کی ان تعلیمات کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ہر جگہ اس کو ہمیشہ پذیرائی ملتی رہے گی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں، میں نے آج اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ کو اپنے گھر میں مودع کیا ہے۔ آج آپ کسی سرکاری گھر میں مہمان نہیں ہیں، بلکہ میاں محمد نواز شریف، بلکہ میاں محمد شریف اور ان کے گھرانے میں آپ موجود ہیں اور ہم میرے مہمان ہیں۔ تو یہ دعوت میاں محمد نواز شریف کی طرف سے ہے اور مجھ ناچیز کی طرف سے ہو رہی ہے کہ مجھے آج آپ کی مہمان نوازی کا موقع ملا ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو ایک سچی حقیقت کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ آج واقعی بندہ مزدور کے اوقات نے عام آدمی کی زندگی کو بہت زیادہ تنگ بنا رکھا ہے۔ گو کہ آج بھی الحمدللہ ڈیزل اور تیل کی قیمتوں میں آج پھر کمی ہوئی ہے، لیکن یہ کمی اس مہنگائی کا متبادل نہیں ہے جس سے کہ عام آدمی کو روز اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ اس کے بچوں کو تعلیم، اسکول کے لیے یونیفارم، بیمار ماں یا بیٹی کے لیے دوائی، اور شبانہ روز محنت کے باوجود دن کے اخراجات بڑی مشکل سے بندہ مزدور بڑی مشکل سے وہ اخراجات برداشت کرتا ہے۔ زندگی اس کے اوپر تنگ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کے حوالے سے جو قرآن کریم کا جو ابدی پیغام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں جو ان کی جو تعلیم ہے، ان کا جو پیغام ہے حدیث شریف کے ذریعے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ امیر اور غریب کے فرق کو کم کیا جائے۔ ملک کے اندر اگر امراء یا کاروباری حضرات اپنی محنت سے وہ ترقی کرتے ہیں اور دولت پیدا کرتے ہیں، تو پھر ہمارے دین کا یہ ابدی پیغام ہے، ازل سے لے کر رہتی دنیا تک، اور قرآن کریم کی احکامات بالکل واضح ہیں کہ ان میں آپ خود بھی، اپنے بال بچوں کے لیے بھی آپ جائز طور پر اس سے استفادہ حاصل کریں، اور ان میں ان لوگوں کا بھی حق ہے جو کہ مفلوق الحال ہیں، جو محنت کرنے کے باوجود جن کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ اپنے گھر کا خرچہ آسانی سے چلا لیں، ایک نیا گھر اور ایک بہتر زندگی تو دور کی بات ہے۔ یہ ہیں وہ قرآن کریم کی روشنی میں احکامات جو کہ ہم سب پر لازم ہیں، مجھ پر لازم ہے۔ وسلم نے کیا حکم فرمایا کہ مزدور کی پسینہ خشک ہونے سے پہلے
اس کی اجرت اس کے حوالے کر دو۔ یہ ہے وہ پیغام جو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا عمل پیرا ہونے کے لیے۔ کس حد تک ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوئے یہ ہم سب اس کا اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں آج بطور خادم پاکستان آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے والد مرحوم بھی ایک مزدور تھے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم خالصہ کالج امرتسر میں وہاں سے اس کا آغاز کیا، پھر لاہور میں پاکستان بننے سے پہلے بہت پہلے وہ یہاں پر 30 کی دہائی میں وہ لاہور آ گئے اور اپنے 6 بھائیوں کے ساتھ ایک لوہے کی فیکٹری میں مزدوری کرتے تھے، اور میرے والد صاحب دن میں پھر یہاں پر دیال سنگھ کالج میں انہوں نے داخلہ لیا، وہاں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور تعلیم حاصل کرتے تھے اور جا کے جب پھر شام کو اس فیکٹری میں مزدوری کرتے تھے۔ تو میں نے اپنے والد مرحوم سے جو مزدور کے اوقات، اس کی محنت اور اس کی عظمت کی جو داستان سنی ہے، جو خود وہ ایک اس کا عملی نمونہ تھے، مجھے میرے دل میں میاں نواز شریف کے ان کے دل میں، اور یہاں کی ہماری بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ان کے دل میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ مزدور کی عظمت کا ہمیں پورا احساس ہے۔ اور یہ بات خالی یہاں تک محدود نہیں ہے، چاہے وہ حمزہ شہباز شریف ہو یا سلیمان شہباز شریف ہو، اس ملک کے اندر تمام بسنے والے کاروباری حضرات، سرمایہ کار، تاجر، ان کو اللہ تعالیٰ اور توفیق عطا فرمائے کہ وہ ملک کے لیے دولت پیدا کریں، لیکن یہ دولت کے اوپر ان کا کلیتاً حق نہیں ہے، اس میں آپ کا حق ہے، کروڑوں ان لوگوں کا حق ہے اس ملک کے اندر جو ان فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں۔ سرمایہ بطور خود اس وقت تک دولت پیدا نہیں کر سکتا جب تک کہ مزدور اس میں شامل نہیں ہوگا۔ مزدور کی محنت سے سرمایہ میں برکت آتی ہے، اور اس میں اگر اس کا حق اور جائز حق اس کو فی الفور نہیں ملے گا تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اس لیے سرمایہ کار اور محنت کش ایک ہی گاڑی کے پہیے ہیں، اور ایک اگر پہیہ کتنی تیزی سے چلے اور دوسرا پہیہ تیزی سے نہیں چلے گا تو وہ گاڑی نہیں چل سکتی اس سپیڈ پر جس کے لیے وہ گاڑی بنائی گئی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر ہر فیکٹری میں ایک پہیہ سرمایہ کار ہے اور ایک پہیہ وہاں کا محنت کش ہے۔ ہر دکان، ہر شاپنگ مال، کاروباری دفتر، یہی شکل میں سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ لاگو ہوتی ہے۔ تو میں آج یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے آیا ہوں کہ گو کہ پاکستان کے معاشی حالات انتہائی چیلنجنگ ہیں، یعنی بہت مشکلات سے دوچار ہیں، اور ہم سب مل کر دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ کہ پاکستان کے حالات اللہ تعالیٰ ہم سب کی اجتماعی محنت کاوش اور خلوص کے ذریعے اس کو بدل دے، خوشحالی میں بدل دے، اور پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، پاکستان کی معیشت کو چار چاند لگیں اور طاقتور بن جائے۔ اور یہ ممکن ہے۔ کس طرح ممکن ہے؟ آپ کی محنت کے ذریعے اور سرمایہ کے ذریعے، منصفانہ نظام کے ذریعے، جہاں پر آجر اور اجیر مل کر پاکستان کی ترقی کرے، تب پاکستان ترقی کرے گا۔ اس کے لیے میں بطور
खादिम पाकिस्तान मेरी 2 दिन रात मुलाकातें हुई और इंतहाई तसल्ली बख्श मुलाकातें हुई। चंद दिनों में सऊदी कारोबारी हजरात पाकिस्तान आने वाले हैं इंशाअल्लाह, और उससे हमारे तजारती रवाबत बढ़ेंगे। लेकिन मैं आज यौम मई के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के कारोबारी हजरात की खिदमत में इंतहाई सदके दिल से और सरमायाकारों की खिदमत में इंतहाई सदके दिल से कि अगर आप पाकिस्तान में तरक्की चाहते हैं तो फिर हम सब अपने ख़ानदान के अफराद के अलावा जो मेहनत कश है उनके बच्चों के लिए तालीम, स्कूल और उनके लिए इलाज के लिए वो हम मंसूबे बनाएं जो कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में बनाए जाते हैं, जहाँ पर मज़दूर के बेटे भी इंजीनियर्स बनते हैं, मज़दूर की बेटी भी एक डॉक्टर बनती है और मज़दूर का एक बच्चा भी सियासत में मुल्क के लिए तरक्की करता है। ये कहीं दुनिया में नहीं लिखा, कहीं ना इस्लाम में इसकी इजाज़त है कि मज़दूर का बेटा हमेशा मज़दूर रहेगा और अमीर का बेटा हमेशा अमीर रहेगा। ये ना इस्लाम है ना पाकिस्तान बनने का ये मकसद था। यहाँ पर हर एक को पूरा हक है कि वो अपनी मेहनत दयानत के बलबूते पर माशरे में अपना जायज़ मुकाम हासिल करे। यही वजह थी कि हज़रत कायद आज़म ने अजीम तहरीक चलाई और लाखों मुसलमानों ने अपने खून का नजराना पेश किया। इसलिए नहीं कि ऐसा पाकिस्तान जहाँ पर जबर हो, जहाँ पर लूट खसूट हो, जहाँ पर गरीब गरीब तर हो जाए, अमीर अमीर तर हो जाए। ये पाकिस्तान बनाने का मकसद नहीं था। पाकिस्तान बनाने का मतलब ये था कि एक ऐसा मुल्क मार्ज वजूद में आए जहाँ पर इस्लामी एक वेलफेयर स्टेट रफाही मुमलिकत बने, जहाँ पर हर एक को वो तरक्की करे तो आगे बढ़े और आगे बढ़कर पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली से हमकिनार करवाए अपनी काबिलियत और मेहनत और इंतहाई जहानत के बलबूते पर। मगर आज सफारिश सिक्का राइजल वक्त है। आज करप्शन इन तमाम चीज़ों का खात्मा होने वाला है, इन तमाम मामलात का खात्मा होने वाला है इंशाअल्लाह। हम मिलकर पाकिस्तान को, मैं इंशाअल्लाह आपके सामने इस बात का वादा करता हूं कि अपने लीडर नवाज शरीफ की क़यादत में हम सब मिलकर तमाम हुकूमती इदारे, कैबिनेट, पार्लियामान और तमाम इदारे, चाहे वो हमारे रियासती इदारे अफवाज पाकिस्तान हो या अदलिया हो या दानिशवर हों या डॉक्टर्स हो या इंजीनियर्स हों, हम मिलकर पाकिस्तान को इंशाअल्लाह उसका जायज़ मुकाम दिलवाएंगे और जल्द पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना अजीम मुकाम हासिल करेगा। मैं कुछ माजी करीब की यादें आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। एक तो आपको इल्म है कि पिछले बजट में बड़ी तमाम मुश्किलात के बावजूद सरकारी मुलाजमीन के लिए हमने जो मिनिमम तनख्वाह थी वो उसको 30,000 रुपया किया था, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इस बजट पर जितनी भी कोशिश होगी इसमें इजाफा करने की, तमाम मुश्किलात के बावजूद इसमें इजाफा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो शाह खर्चियाँ हैं, फजूल खर्चियाँ, उसमें बेपनाह कमी लेकर आएंगे। आपको याद है जब मैं यहाँ पर पंजाब का खादिम आला था तो लाखों अगर लैपटॉप्स अगर तकसीम किए गए तो अमीरों के बच्चों को नहीं, आम आदमी के बच्चों और बच्चियों को दिए गए, उनकी मेहनत के बलबूते के ऊपर। वो बच्चे और बच्चियां इंतहाई काबिल, ज़हीन और फतीन, मगर गरीब माँ बाप के बेटे और बेटियां या ऐसे बच्चे और बच्चियां जिनके वालिदैन का साया ये ख़त्म हो चुका और वो अगले जहान वो चले गए, वो बच्चियां, यतीम बच्चे और बच्चियां, लाखों की तादाद में उनको लैपटॉप्स दिए गए, उनको वज़ाइफ, तालीमी वज़ाइफ दिए गए, अस्पतालों में उनके इलाज को फ्री किया गया, कैंसर के इलाज को फ्री किया गया।
اسی طریقے سے جو تعلیمی وظائف تھے وہ پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ پیف کے ذریعے ہم نے لاکھوں بچوں اور بچیوں کو تعلیمی وظائف دیے. امیر کے بچے اور بچیاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ تعلیم ملک کے اندر حاصل کریں، باہر حاصل کریں، وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. لیکن کیا یہ ملک صرف امیروں کا ہے؟ نہیں، یہ امیر کا بھی ہے، یہ غریب کا بھی ہے، یہ یتیم کا بھی ہے، یہ ایک ایسے بچے کا ہے جو معذور ہے، اسپیشل بچے ان کا بھی ہے. یہ ملک ہر ایک کا ہے. اور جب ہم مل کر اس پاکستان کو محنت کے ذریعے بنائیں گے تو پھر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے یوں محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے یوں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ ویژن حضرت قائد اعظم کا، حضرت علامہ اقبال کا. تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو ماضی میں بطور خادم پنجاب میں نے جو خدمت کی اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، چاہے مزدور کالونیاں ہوں اور باقی مزدوروں کے لیے ہم نے جو محنت کے شکل جو ہم نے کام کیے. اب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بطور خادم پاکستان صوبوں کے ساتھ مل کر، کیونکہ صوبوں میں بہت الحمدللہ وسائل ہیں، ان کے ساتھ مل کر ہم اپنے محنت کش بھائیوں اور بہنوں اور ان کی بچیوں اور بچوں کے لیے انشاءاللہ ایک ایسی خدمت کریں گے کہ جس کا ریکارڈ رہتی دنیا تک رہے گا کہ واقعی ایک ایسی حکومت آئی تھی جس نے بندہ مزدور کا احترام کیا اور میدم چاول اور گنا اور کاٹن بیچتے ہیں، جو فیکٹریوں میں شدید گرمی میں لو میں دن رات کام کرتے ہیں، وہ اصل میں ہمارے ہیروز ہیں. میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں. آخر میں یہاں پر موجود جو سیکرٹری ہیں ان کو بھی میں یہ کہوں گا کہ ایک سچے پاکستانی اور ایک قابل ایک سرکاری افسر کی طرح آپ پاکستان میں محنت کش کی حالت سنوارنے کے لیے، بہتری لانے کے لیے جو ہمارے وزیر بچوں کو تعلیمی وظائف، آپ کے بچوں کو علاج مہیا ہو، اور خدا نخواستہ کوئی اپنی محنت کی فرض نازی میں اگر اس کی زندگی چلی جائے تو اس کے بچے جو ہیں پھر وہ لوارث نہ ہوں. ان کے لیے ایک نظام ہو جو کہ ان کو پورا یقین ہو کہ ہم لاوارث نہیں ہیں. ہمیں یہ نظام تعلیم بھی دلوائے گا اور ترقی بھی دلوائے گا اور خوشی بھی کرے گا. میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی محنت کی بدولت پاکستان ترقی کرے گا، اور اس کے لیے آپ کی بہتری اور خوشحالی کے لیے ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. اقبال کے اس شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے. پاکستان پائندہ باد.